سیکولر لوگ ہیں نا. جب میں ٹرپل طلاق پہ آپ اور ہم مخالفت کر رہے تھے, جلوس نکال رہے تھے, یہ سب بول رہے تھے اسد الدین اویسی کیا کر رہے ہیں آپ مسلم بہنوں پر ظلم کر رہے ہیں, ان کو کچلا جا رہا ہے, دبایا جا رہا ہے, آپ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ میں نے کہا شادی ایک سول میٹر ہے, شادی ایک سول میٹر ہے, اس میں کرمنل پینل پروویژن نہیں آنا چاہیے. آج وہی لوگ میرے کو فون کر کے بولے کہ اسد صاحب اس وقت اگر ہم آپ کی بات کو سمجھ جاتے تو آج ہم یہ غلطی نہیں کرتے تھے. شادی کوئی بھی کس سے بھی کر سکتا ہے, کون روک سکتا بھائی؟ عشق آ گیا, بولتا میں مجنون ہو گیا, بس آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہوں, کچھ بھی نہیں, اس سے کرتا ہوں. ابا بولتے, نانا بولتے, دادی بولتے, اماں بولتے, دیکھ تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی, نہیں بولتا اماں بعد میں معاف کر, پہلے شادی کرا دے. عشق ہو گیا میرے ہے بھائی, ہو جاتا ہوں. اگر آپ گھر میں صحیح تربیت نہیں دیں گے تو ایسی ہوتا, مگر عشق ہے. اسی لیے بندہ نواز کیا بولے تھے, بندہ نواز کیا بولے معلوم آپ کو؟ اپنے 11 رسائل میں بندہ نواز لکھے, عاشق, عشق اور معشوق ایک ہو جانا. عشق, عاشق, معشوق ایک ہو جانا. جب یہ ایک ہو جاتے تو فنا فی اللہ ہو جاتا. پھر یہی بات تو سمجھنا ہے. خیر یہ دوسری گفتگو ادھر لے کے جا رہا ہوں آپ کو, مگر یہ ان کا قانون یہ ہے, ان کا قانون یہ. اچھا, آپ کانپور میں ایک ایس آئی ٹی بنائی گئی, جو کانپور کی ایس آئی ٹی نے 14 کیسز میں انکوائری کر کے کہا کہ نہ فارن فنڈنگ ہوئی, نہ کسی پر زور زبردستی کر کے مسلمانوں نے شادی کی. کرناٹکا کی سی آئی ڈی 2009 میں کیس ہوا تھا بڑا مشہور, کہ کرناٹکا کی ہماری ہندو بہن کیرلا کے ایک مسلم بچے سے شادی کری. کرناٹکا کی سی آئی ڈی نے کہا کہ تو دمی نہیں ہے. ہدیہ کا کیس سپریم کورٹ تک چلا گیا. آپ بتائیے ملک کہاں جا رہا ہے؟ میں کس سے شادی کر رہا ہوں, آپ آ کے جھانکتے؟ کیا کھا رہا ہوں میری کنڈی میں آ کے جھانکتے؟ بھوکے ہم, کھانے کو کھانا نہیں ہے. لاک ڈاؤن کے بعد اکانومی برباد ہو گئی, مگر اس کی کوئی فکر نہیں ہے بی جے پی کے لوگوں کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کسان جو آپ کو ہم کو کھانا کھلاتا ہے, اس پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں, اس کو مارا جا رہا ہے, ان کے سروں کو پھوڑ دیا جا رہا ہے. میں گلبرگہ کی اس مبارک سرزمین سے سنگور کے کسانوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ آپ کی لڑائی, آپ کی لڑائی نہیں ہے, ہمارے کسان بھائی اور بہنوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ لڑیے. اور ایک بات معلوم ہو گئی, ایک بات معلوم ہو گئی, یاد رکھو میری اس بات کو. نریندر مودی پارلیمنٹ میں اتنی بڑی ان کی میجورٹی ہے, 300 کے قریب ان کے ایم پی, 300 سے زیادہ ہے. پارلیمنٹ میں سننے تیار نہیں ہے. نہیں, میں بول دیا قانون بنا دو, میں وقت کا بادشاہ ہوں, میرا فرمان جاری ہو گیا. یاد رکھو, اگر اقتدار کے نشے میں, غرور میں ڈوب کر تم اس طرح کے قانون بناؤ گے تو بھارت کی جنتا کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا سوائے روڈ پہ نکلنے کے, سوائے پرامن احتجاج کرنے کے. آپ اور ہم نے CAA کے خلاف احتجاج کیا, ساری دنیا نے, سارے ملک کے لوگوں نے اس کا نوٹ کیا. ہم نے شاہین باغ کیا, ملک کے کونے کونے میں ہماری ماں اور بہنوں نے نکل کر CAA کے قانون کے خلاف کی آواز اٹھائی, دنیا نے دیکھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھو, احتجاج سیاست کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اگر تم صرف جلسوں میں سن کر, نعرے لگا کر, آنکھ میں آنسو لا کر اپنے گھر کو چلے جاؤ گے اور پھر اس پیغام پر عمل نہیں کرو گے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. میں آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ وقت اٹھنے کا ہے. نوجوانوں, یہ وقت حاصل کرنے کا وقت ہے. یہ وقت اپنی پارٹی کے پرچم کو بلند کرنے کا وقت ہے. اب سیکولرزم کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر اب نہیں رہ سکتی. یہ سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے. اب سیکولرزم کی ذمہ داری دوسرے پارٹیاں نبھائیں گی. ارے سب لوگ ایک ہو کر
بی جے پی کو کامیاب پہ کامیاب کرتے جا رہے ہیں، اور ہم کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک ڈبہ دے، بجا سیکولرزم، بجا سیکولرزم۔ کوئی سیکولرزم کو بجانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پارٹی آپ کے پاس ہے، اس پارٹی کو مضبوط کریے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقیناً وہ دن نظر آ رہا ہے کہ جب گلبرگہ میں مرحوم قمر الاسلام صاحب کی کمی کو آپ ہی کے درمیان سے کوئی ایک مرد مجاہد اٹھے گا اور اس کمی کو پورا کرے گا، وہ مرحوم کا صحیح معنوں میں جانشین بنے گا۔ اسد الدین اویسی صرف آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے آیا ہے کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، متحد رہیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ تم سے آ کر ڈرائیں گے، لوگ تم سے آ کر لاکھوں باتیں کریں گے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ تمہارے کو بہت سے لوگ ڈراتے، تم کو لوگ کیا کیا نہیں کہہ دیتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ کسی شاعر نے کہا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، کس بارگاہ خاص کا آخر ہوں گدا میں۔ یاد رکھو، ہم تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ ہے، سورج اور چاند کو نکالنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ پہ خوب توکل کرو نوجوانوں، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اپنے آپ میں اعتماد کو پیدا کرو، اپنے آپ میں قوت کو پیدا کرو، جمہوریت کے تقاضوں کو سمجھو، جماعت کو مضبوط کرو اور جماعت کے پرچم کو لے کر آگے بڑھو۔ انشاءاللہ تعالی ہم کرناٹکا میں گلبرگہ میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔